الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم فمن؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن شریف اخ مختصر ترین سورہ والعصر قرمی تلاوت. آیات و اعتبار، الفاظ و اعتبار، حروف و اعتبار، پنہ حجم اعتبار چھ قرآن کو مختصر ترین صورتوں مز اخ مختصر ترین صورت. لیکن اکثر مفسرین ہن سورس متعلق رائے یہ خلاصۃ القرآن، یہ پور قرآن حکیم نچوڑ تو تمیک خلاص. امام شافعی علیہ رحمہ اس فرماوان کہ اگر سوری قرآن پاک پروردگارن نازل آسے کورمت، یہ اک سورہ شریف آسے نازل گومت، اور خدا سن کم بند آسے ہدایت تلاش مز، ہدایت ژھانڈان، ہدایت گاران، راہ مستقیم ژھانڈان. سورہ اصل ہسا اس تمہ تنہا اکس انسان سند ہدایت خاطر سٹھا کافی تشریف. اور
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متعلق کہ تہد معمول کہ صحابی کن جائے پانوین سمان ملاقات کران گفتگو کران یوت کال رخصت گسان کہین یوت کال اکس سورہ اصلچ تعلیم کر گویا کہ ایسا کر کے وہ یوں کرتے تھے کہ قرآن کا پورا خلاصہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو یا یہ دو ساتھی ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے پھر رخصت ہوتے تھے. والعصر قشر معنی گو پروردگار ونان کہ نسا زمان قسم تھی تھو مے کن توجہ مختصر وقت خاطر چونکہ بڑی بڑی اکابر علماء کرام یہ تشریف آور تہند بیانات یل بڑین اکابرن یون آسان پتہ کم لوگ ہسا چون تراون والن سے تو میری حیثیت تمن علماء کرامن مطابق تسی اور بہ یور ووتس ونکس مینر دہ وُہ برونٹ کور یمو علماء کرامو فونس پہ حکم کہ تھی نیو مسجد شریفس مز تشریف تھی کرو کس تالس گفتگو اسی لیے میون پروگرام برجستہ طور یہ بروٹے طے شدہ پروگرام کی لیکن وہ کور اللہ تعالیٰ موقع فراہم دین کس نسبتس پہ قرآن کس عنوانس پہ دتن میں ونکس تہ سی کت کر موقع تہ دتنو ات نسبتس پہ یور اینو کن یہ کت بوزن موقع تو میرا دل چاہے گا کہ تھی دیتو یہ دل جانی سان پنہ روی سے دیتو یہ احساس کہ ناس مولی صاحب بوزناوس اسے بہن ہندو کنو یسان یہ قرآن بوزن چون گفتگو بوزن ہم سنیں گے دل کی پختگی کے ساتھ سنیں گے شعور کی بیداری کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی نیت کے ساتھ سنیں گے. اپنے رویے سے مجھے یہ احساس دلائیے میرے شیخ و مرشد مفکر اسلام ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی درجات بلند وہ کبھی عوام سے مخاطب ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بھائیو میرا تو دل چاہتا ہے دل کہے اور دل سننے والی بات ہونی چاہیے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ دل کہے اور دل سننے والی بات ہونی چاہیے. میں سرسری گفتگو اور روایتی گفتگو آپ سے کرنا نہیں چاہتا دل والی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی میری گفتگو کو سرسری نہ لیں دل سے اس کو لے لیں اور دل پہ لے لیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اچھا پتہ مس انسان پاری کی یا اس پر بڑو کرا لیکن یہ قرآن چستاح صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن چستاح اس کی معلوم انسانیت کی ہدایت باپت بو مچ ان کا انسان ات کٹ کٹن دلسان پش کرا ان پاری کی مگر اس پرو ورے کی بڑو پر کا یہ پھر ساتوں فرق کبھی طے کر جاتا ہے. اس پر ساتن آسمان میں خبر وارا یہ وہ پھر وہ خبریں بولتا ہے یور سائنس نام سن وہم و گمان چار سالوں. تو امام راضی علیہ رحمان والعصر لفظ پہ ژور قول بیان کرنے کتنے 4 قول والعصر کے بارے میں بیان کیے. والعصر پروردگار ونا کہ مجھے زمانے کی قسم مجھے قسم ہے زمانے کی. امام راضی علیہ رحمہ فرماوا والعصر مطلب آسا کو مطلق زمان پروردگار مطلق کن خاص زمانے کی کسی مخصوص زمانے کی قسم نہیں مطلق زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ ہے. تکیاز کہ زمان سے انسان سے عروج و گواہ تھے اور انسان سے زوال و گواہ تھے. ان نمرود فرعون سی طاقتور حکمران وچھنی ان قارون سی سرمایہ دار انسان وچھنی ان رستم تو سہراب سی جوان غیر وچھنی ان حکیم لقمان سی حکیم ڈاکٹر طبیب حکیمہ وچھنی. اس نے آل ساسان کی قوم کو 150 سال تک مصر کی تخت پر ایک کے بعد دیگرے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے پھر ان کے تخت کو پھٹتے ہوئے اور ناراض ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. یہ انسان سے عروج کی مشمت زوال کی مشمت کے زمان
اسی لیے یہ انسان کے عروج اور زوال کا سب سے بڑا گواہ ہے، سب سے بڑا شاہد ہے۔ تو اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے مطلق زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے کی زندگی گزارا ہے۔ والعصر، امام راضی علیہ رحمہ دویم مفہوم کرا بیان، والعصر سے مراد وقت اثر، نماز اثر نکل وقت اثر، پروردگار ونا نقص وقت اثر و قسم، انسانوں تو گھاٹش تو خسارے زندگی گزار۔ اور اس کے پیچھے حکمت بیان یہ کی کہ اسی دگر وقت شاہسان، اثر وقت شاہسان، انسان چاہسان سا آفتاب یہ سائر بہی بج پانس کو مچھلی ہوس کے دیوان کے شعلہ زن ہوس تک تمازت حرارت انتہاس پٹھوس عروج اس پٹھوس اس نے پانس کو مچھلی دیوان ہوس کی مچھلی کو انسان دگوش کرنا ہوس یہ آفتاب شاہ وقت اثرستائن واتا واتا زوال بھی سنبھر یہ چاہسان روش کے ساتھ ہوتا ہے، نہ روشنی وہ چمک باقی رہی، نہ تمازت وہ رہی، نہ گرمی میں وہ شدت اور حدت باقی رہی، ساری چیزیں ماند پڑ گئی، دھیمی پڑ گئی، اور یہ روح پر زوال ہوتا ہے۔ ایک وقت تو قسم ہوئے، دیگر وقت تو وقت اصل قسم ہوئے پروردگار انسان سے اساں فکر دارو تے انسانا وچھنا چھ جوانی ہندس برہمس مزے، انسانا وچھنا چھ طاقت کس برہمس مزے، انسانا وچھنا چھ حکومت کس برہمس مزے، یہ جتنی بھی تمہاری حیثیتیں اس وقت بھرپور شباب کے ساتھ ہے، کمال کے ساتھ ہے، عروج کے ساتھ ہے، اتنے جب آفتاب اس روشن پیو آپ زوال آؤ اتنے پوٹی ایک دو چاہیے آپ جوانی کے زوال۔ ان الانسان لفی خسر، ایک دن آئے گا تجھے بھی گھاٹے اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے قسم ہے وقت اثر کی، انسان خسارے کی زندگی گزارا ہے۔ والعصر، نشر قسم نماز عصر، امام راضی علیہ رحمہ والعصر تلی مفہوم کرا بیان، نشر قسم نماز عصر، نشر قسم مطلق زمانو، نشر قسم وقت عصر، نشر قسم نماز عصر، دیگر نماز ہوں قسم، دیگر نماز ہوں قسم کی ہو پروردگار ان سب یہ چھ سٹھا نازک وقت میں نماز۔ ملازم اپنا دفتر اپنا آفس بند کر رہا ہوتا ہے اور گھر کی طرف روانگی کر رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی میں ہوتا ہے، دکاندار اپنی دکان بڑھانے کی کوشش میں ہوتا ہے، گراہکوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور کاشتکار باغبان اپنے کھیت کھلیان میں اور پنس دائش دوریس پٹھن باغس مزن اگر دائیں ہونا نے جلدی جلدی کوشش کرا کہ میں گوش میں دور وہ روز ان کی ہی صبح کے کارک میں نئی مہینی یم کچھ دہ روز میں کرنے یم کرہاں تو صبح کے کارک نئی سر مزور، تو اپنے دن کو سمیٹنے کے چکر میں اس بات کا کبھی امکان اور اندیشہ ہوتا ہے کہ خبر رزقش فکری مز مگر چنس پنن رزاق مشد انسان چھوڑ اللہ اکبر گسا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح مبارک تو مقدس صدا لگا، بہت اندیشہ یہ ہے کہ اس وقت کاروبار سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، اپنی دکانیں بڑھانے کا وقت ہوتا ہے، بہت اس بات کا امکان ہے کہ رزق کی فکر اور تلاش میں کہیں یہ رزاق کے حکم سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے والعصر یعنی نماز عصر کی قسم کھا کر کے کہا کہ بھائی رزق کی فکر میں اتنا تم مگن مت ہو جانا کہ تم رزاق کی فکر سے غافل اور بے فکر ہو جاؤ۔ مجھے قسم ہے نماز عصر کی، بے شک انسان گھاٹے اور خسارے کی زندگی گزار رہا ہے۔ والعصر چوری مفہوم امام راضی علیہ رحمہ بیان کرا کہ والعصر سے مراد زمانوں میں سب سے نرالا زمان ہے، زمانوں میں سب سے کامیاب زمان ہے، زمانوں میں سب سے مبارک زمان ہے، زمانوں میں سب سے مقدس زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ لہذا یہ کچھ پروردگار قسم ہوا والعصر
اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان گھاٹے اور خساری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو گیا والعصر کا سیدھا سادہ معنی اور امام راضی علیہ الرحمن یم ژور قول ات متعلق بیان کرمتن، ژوشوے قول کر میں بیان، ہم بوجھو تھی تو یم زمان کن مختلف ژورن نحیتن تو نویتن ہند قسم کھیت پروردگار ونان اے انسانو تو چھو فساد تو گھاٹچ زندگی گزار۔ پروردگار قسم کھیت ونان، تمس قسم کھینے ضرورت ہے، یہ بھی ایک تفصیل ہو جائے گی، اس جانب میں نہیں جاؤں گا۔ پروردگار قسم ہیت ونان کہ انسانو تو چھو خسارے زندگی گزارا، مگر انسان چھو خسار ماننے خاطر تیار۔ انسان دپا نہیں میرا تو گھاٹا نہیں، میرا تو خسارہ نہیں ہے۔ ہم کیسے مانیں گے خسارہ ہے؟ اگر اس طرح سچی وری برونڈ گسو ایسے صحیح مکان آسا، آج الحمدللہ ہماری لشکاری مارتی ہوئی بلڈنگیں، یہ محلات آج ہے اس بنگلو، تو ہم کیسے خسارہ مانیں گے؟ سچی وری برونڈ ایسے صحیح پائے آسا، آج ایسے محل خان بنے متر، بنگل بنے متر، ہمارا تو خسارہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح سچی وری برونڈ گسو، سون مہاراج اس ہوور گسا تمس نالزت آسان کہ سو ہمسائس رات خاطر ہما کمزار آریت۔ آج تو موسم بیت جاتے ہیں، موسم گزر جاتے ہیں، پچ گرک پتس ونان ہے مولوی صاحب یہ اس دجو نا تھی پھلن صدی، پھلن کمزار لوگ ون، پھلن کوٹ لوگ ون، تیچن انواری یہاں کہ کپڑے اتنے ہیں، لباس اتنا ہے، سہولیات اتنی ہے، آسائشیں اتنی ہیں، آرائشیں اتنی ہیں، وچن واری واتا کہ تیتہ خدای فیسلٹیز تیتہ خدای تو لباس پر لباس روزمت، تو ہم خسارہ کیسے مانیں گے؟ انسان کہتا ہے کہ بہ کت پٲٹھۍ مان خسارہ؟ اسہ اوس تیلہِ 30 ؤری 40 ؤری برونٹھ ییٚلہِ بوٚڑ دۄہ اوس آسان، اسہ اوس بوٚڑ دۄہ یِوان پرزناونہٕ امہِ سۭتۍ کہ امہِ دۄہ اوس بب کوٹ یا لال سِنہِ پاو گرٕ انان، أتی اوس عیال تمہِ دۄہ رسس یا سِنہِ پھِرِس بُتھ وٕچھان، یا اگر کُنہِ ساتہٕ پوٚژھ آیا وپر سپر آیا أتی اوس عیال رس پھِرِس تہٕ سِنہِ پھِرِس بُتھ وٕچھان۔ آج تو ہم صبح شام نان کباب کھاتے ہیں، آج چھِ دۄہ دۄہ وازوان کھٮ۪وان، ہوٹل کھٮ۪وان، تو ہم کیسے خسارہ مانیں گے؟ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر کے کہا انسانو تو چھو گھاٹس من، تو چھو خساری زندگی گزارا، لیکن انسان کہتا ہے کہ میرا تو خسارہ نہیں ہے، میں تو روز بروز ترقی کر رہا ہوں، میرا کوئی گھاٹا نہیں۔ بہ کت پٲٹھۍ مان خسارہ؟ اسہ اوس نہٕ پتہٕ کالہِ سائیکل یا ریڑ آسان کھسس وسسن، آج میرے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے، آج ہر گھرس مز گاڑی، تن ٲس گامس مز کٲنٛسہِ أکِس گھرس گاڑی آسان، ریڈ اوس نہ کھسس وسس آسان، آج میرے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے، میں کیسے خسارہ مانوں؟ میرا تو خسارہ نہیں۔ ہم کیسے خسارہ مانیں گے کہ انسان سائنسن چھ ترقی کرمزن کہ یہ خود زور پہ پتمن انسانن اس زمینس پر تگا پکڑ کی، آج کا انسان اب چاند پہ چلا گیا، چاند کی چھاتی کو اپنے قدموں سے روند رہا ہے، آج کا انسان اب خلا سے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور کیسو انسانوں سے دپا زون پہ زمین کی مول ہوتمتن وہاں انسانی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، اب وہاں سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، وہاں سبزی کی منڈی لگائی جائے گی، اور نیچے بسنے والے زمین پر بسنے والے انسانوں کو وہاں کی کالونیوں سے سبزیاں پہنچائی جائیں گی اور وہاں سے سبزیاں برآمد ہوتی رہے گی۔ انسان تو چاند پہ چلا گیا، وہاں انسانوں کو بسا رہا ہے، وہاں کالونیاں بن رہی ہیں، انسان نے آئٹم بم بنایا، آئٹم کے سینے کو چاک کیا، انسان سمندر کی گہرائیوں میں جا کر کے سمندر کو ناپ رہا ہے، اس کی گہرائی کو ناپ رہا ہے، مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو انسان اپنے موجودہ زمانے کی یہ ترقی اور اپنا یہ عروج دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کیوں قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم تو گھاٹے میں نہیں ہیں، ہم تو سراسر نفع کی زندگی گزار رہے ہیں، سراسر ترقی اور عروج کی زندگی گزر، ہمارا کہاں سے گھاٹا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام اللہ تعالیٰ درجات بلند مفسرین نے کہا کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، جسے وہ ترقی کہتا ہے اور ترقی کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ تو مادی دنیا کی ترقی ہے،
انسانی ضروریات کے قبیلے کی ترقی ہے، مگر انسان اصل انسان انسانیت ست امس انسانس سے انسانیت روز انسان انسان روزمت کی امس انسانی محبت ختم گمت، ہمدردی ہند جذبہ ختم گومت، خیر خیری ہند جذبہ ختم گومت، انسان دہشت گرد بن گیا، بھیڑیا بن گیا، حیوان بن گیا، جانور بن گیا۔ زیادہ دور کی بات نہیں، اس اخبار مز پڑا راجستان چہ بہار چہ پنجاب چہ خبر نچی ہسا موج مارمز، بھائی ہسا بوے مورمت، نچی ہسا مول مورمت۔ اما تیل خبر بوزان نت کن سات ٹی ویس پہ تم کرائم وچان اور ہمیں اس پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کاشین۔ مگر آج ہمارے یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ یہ ماج پتھر مالس بےدردی سان قتل کران پتہ دریاوس مز دِوان دٔرِتھ۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں بیٹا اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں اس کا گلا دباتا ہے، اس کو مارتا ہے، پچھس نبر کن گانس دور مز تھاوان، گانو دروازہ پہ تھاوان، امس رات ششر لوگمتن تکر گمتن۔ اس کا قاتل کوئی اور بہار پنجاب سے آنے والا نہیں تھا، خود اس کا لاڈلا اپنی ماں کا گلا دبا کر کے اس کو مارنا۔ یہاں باپ اپنی بیٹی کو ہوس کا شکار بناتا ہے۔ اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی کی محفوظ نہیں یہاں، اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں بہن اب اپنی بھائی سے سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، لڑ رہی ہے، ماں اپنے بیٹے سے ڈر رہی ہے۔ مولی صاحب اگر اتہ نیچو میون نمائے سنکھے مسس کر تھوڑا نصیحت، مگر وچھنس میون اس شک یہ ونان تہ ماج ات پہ تھر تھر وت وچھنس میون گھس شک نصیحت کرس مگر میون ڈری ہوئی ہے۔ موج ونان ماج یہ تھائی میں نبر نیرو لائق کہین، مے بوز میں ات پہ یم کار اتوار انجام دتمتن بچھسا امس کی ونان یہ بچید گژھا اگاد گژھا نیچو سمجھاون موج دپان مے دی معافی، مے چھ حق امس سۭتۍ ولچنس کہین، یہ اور وقت کرت وتھان، مے چھ تمہِ ساتہٕ مٲنِش گژھان بِہِتھ، مے چھ باسان مے گوٚژھ نہٕ ہاتھ پھیل گژھُن، بہٕ ہٮ۪کے نہٕ أمِس ؤنِتھ کہ گژھ اگر ؤنِتھ ہٮ۪ککھ نہ باپ بھی ڈرا ہوا ہے، ماں بھی ڈری ہوئی ہے، اپنے لاڈلے سے بات نہیں کر پا رہے، اپنے لاڈلے سے خیر کی بات نہیں کر پا رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کت پہ بے گناہ انسانوں ہند قتل عام گژھان جائے جائے، اور یہ قتل عام کرن وٲلۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ ناز تو فخر اتھ پہ جتلاوان، لچھ بودی کروڑ بودی بے گناہ انسان وہ ان کی بوٹیاں دیوانوں کے ساتھ چپک گئی، ملبے تلے دودھ پیتے ہوئے بچے دم توڑ گئے، دانا پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور یہ ہے کہ دنیا میں بہادر بنے پھرتے ہیں، سٹل دے آر دا ہیروز آف دس ماڈرن نیشن، یہ ہیرو بنے پھرتے ہیں اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں کہ ہم نے مارا، اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کے اسکول پر ہم نے بم گرایا، اسپتال میں درد کے مارے کراہتے اور چیختے ہوئے مریضوں پر ہم نے گولا برسایا، ہم نے کیا۔ ذمہ داری قبول کرتا ہے انسان کی جان لیتا ہے، قتل کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، اس کے بعد اس خون ریزی کو اپنے لیے بہادری کا علاج سمجھتا اور اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ یہ اصل انسانیت کا وہ خسارہ ہے جو اللہ نے ان الانسان لفی خسر کہہ کر کے بتلانا چاہتا۔ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، خلا سے باہر جا رہے ہیں، آئٹم بم بنا رہے ہیں، اور صبح شام نان کباب کھا رہے ہیں، اور گاڑیاں 20-20 لاکھ کی ہیں جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، اسے ہم ترقی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری مادی ترقی ہماری مادی نظر میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تو جانور بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی اپنے گھر بناتے ہیں، اور جانور بھی اس قبیل سے ترقی کرتے ہیں۔ یہ تمہاری حیوانی ضروریات تھی، تمہاری جو انسانی ضرورت تھی کہ انسان کو انسان سن اچھے علاوہ، انسان کو انسان سن اگر بکاریوں، انسان سے دلس من کو بیکس انسان سے فکر ہمدردی آسی،
کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. God created the man for the sympathy of human beings, otherwise angels were more to worship the God. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ ہمدردی کا جذبہ دم توڑ گیا، یہ محبت کا جذبہ دم توڑ گیا. وہ اخ مول ایسا پنہ کوئی رشتہ کرو، لیکن اس کو ڈر ہے کہ ہمسائے گوسم بوٹ ڈگو. اس کو بوئس ڈر پنہ کوئی متعلق یہ بوئے میون نبر کن دکانس بہتن اور یہ پرزگار کرن وول یہ میون بوئے گوس میں منع فقط کرو. لوگ بلتے ہیں ایسا کہیں بوٹ ٹکان رشتہ کس نش گا کہ نبر کن بوئے ایسا دکانس یہ منع فقط کران. یہ آسان کور گامچ کور، یہ ساری گامچ کور آسان، یہ أکس کور ملسس کور آسان. أمس گام رلت ملت نکھوارا. یہ اک سن سوچ خیر کاشا. یہ انسانی ہمدردیاں، یہ محبت، یہ انسانی خیر یہ دم توڑ رہا ہے. یہ سہ خسار یس زن پروردگار بیان کرن کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارش تو گھاٹے زندگی گزار. خسارے کی ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے امام راضی علیہ رحمہ فرماوان دپان مے آو یہ سورہ والا اثر سمجھس مز کی. اے پروردگار کیا وانا ہے، میں ہسا قسم زمانو اے انسانوں تو بے شک گھاٹے زندگی گزارا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. پتہ وانا امام راضی علیہ رحمہ اگہ دو اوسس بہ سمر کر کے بازر مز گزران. شدت گرمی اس، بڑا کی گرمی، تاو کرائے اس. بوسم تاو کرائے مز بازر مز گزران. مے وچھ اک سفید ریش بزرگ ریڑھ ہتھ درامت سوداگر. یہ درامت شنڈل ہتن، یہ شنڈل خریدار ژھانڈان، یہ گراہک ژھانڈان. مگر لوگ یوان گژھان بازار میں گزر رہے ہیں، امس کن کہیں تہ توجہ کران. امس ات شنڈل کہیں تہ گراہک تہ خریدار یوان. یہ اک نظر ات شولہ زن آفتابس کن تراوان، شدت ات گرمی کن تراوان. باپ اربل چو نظرو شنڈل کن وچھان. یہ شنڈل ام سز پھیر پھیر کران. یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ہر پل گھاٹے کا شکار ہو رہا ہوں. بچس ہر پل خسار بز گژھان. میون یہ راس المال لوگ پگلن، یہ لوگ پھیر پھیر گلن. یہ پتہ سٹھاہ بےقیدی سان بازرس مز گزرن والن من انسانن کرک لایا بڑ بےقیدی سان. ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالک. اے بازرس مز گزرن والن انسانو، اے کلا کاسا کریو میں سفید ریش بزرگس پٹن سوداگرس پٹن احسان. اے کاسا بنتو یم شنڈل ہند خریدار. اے مے ہلو گھاٹین، اے مے ہلو خسارین. اے شنڈل ہم پگلن یہ مش کپر تھان. آز آو خریدار کے صبح کنو یہ تلٹین. آز آو صبح کے یہ برف کی دنیا ہے. آج گراہک نہیں آئے گا، یہ پگھل جائے گی، گل جائے گی. یہ سارا پانی میں تحلیل ہو کر کے خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو جائے گا. روز گریت لایا بےقیدی سان. اے بازرس مز گزرن والو انسانو، رب کاسا کریو نا مے پٹ احسان. یہ شنڈل ہے تو بھائی کاسا بن تو خریدار. امام راضی علیہ رحمہ فرماوان یتھی میں یہ سفید ریش سودا کر مجھ بےقیدی سانی گریت لایا، مے رت گئی پنن قدم. مے دژمس کن نظر لگمس. اے بزرگا اللہ تعالیٰ کر مے ژے پٮ۪ٹھ رحم، ژے مے عمرِ ہُنٛد مسلہٕ حل کوٚر. مے نے اوس نہٕ ولاسر فکری کران. آج ژے مے ولاسٕچ تفصیل ترٲوٕچ فکری. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارا خسارہ تو یہ ہے کہ تمہاری برف کی ڈھلیا قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، اور ہم انسانوں کا خسارہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، سانس سانس پگھل رہی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اکس منٹس منچ اکس نارمل انسان سن دل 70 یا 72 لٹہ دھڑکان. 70 یا 72 مرتبہ ایک نارمل انسان کا دل 1 منٹ میں دھڑکتا ہے. یہ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے. ایک انداز اس کا یہ بھی ہے سوچنے کا، یا اک معنی ہوگا کہ تھوڑی ٹکٹن امیک مطلب گو مولی صاحب اکس منٹس من پنہ قبر کن 70 یا 72 قدم پکان.
साइंस ने क्या कहा, 1 मिनट में इंसान का दिल 70 या 72 मरतबा धड़कता है। लेकिन सोचने का एक अंदाज ये भी हो सकता है, मोदी साहब तिलहतुर फिक्री अकिस मिनटस मज पन्नी कब्र कुन 70 या 72 कदम बढ़ा। 1 मिनट में मैं और आप अपनी कब्र की तरफ 72 कदम बढ़ा रहे हैं। ये जो धड़कने हैं, यही धड़कन है जिंदगी। धड़कन के बंद इंसान का जीता जागता वजूद इस पे मौत तारी हो जाती है। धड़कन चल रही है तो आपकी जिंदगी चल रही है। यही सांसें, यही धड़कने, यही मेरी आपकी जिंदगी है। 21 मिनट में 270 कदम कब्र कुन पता इर्तहालत की दुनिया मुदबिरा वरतहालत की आखिरत मुकबिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुल बुनून फकूनू मिन अब्नाइल आखिरह वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया फइन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब वगदन हिसाबुन वला अमल। इंसाना जरा आस्ता सना इर्तहालत की दुनिया मुदबिरा, ये दुनिया से पथ पथ चला। चोन ये घर, चोन ये मकान, चोन ये बगल, युसे सका अरमानो सांची बनोमतन। लेकिन ये तुम्हारा घर हर गुजरते पल के साथ पीछे पीछे को भाग रहा है। वरतहलतिल आखिरत तो मुकबिला, आखिरत कब्र शी ब्रोंट कुन पका। तुम्हारे घर मकान पीछे को जा रहे, कब्र आगे को आ रही है। कब्र आगे या खादिमल जिस्म कम तसआ फी खिदमती अतुरीदु बिदअत फीमा फीहि खुसरान। ए जिस्मस पूरा करने वाले, ए जिस्मस खिदमत करने वाले, ए जिस्मस नाज़ो नखरो सान वुछन वाले और छकरा वक्त परुन पान आ जिस्मस खिदमत करके अतुरीदु बिदअत फीमा फीहि खुसरान। जुशका ऐसा त्युत सौदा करूं या सौदा घाटे घाट खसारे खसार जो माल इस जिस्म पर लगाया जा रहा है वो माल भी गल सक रहा है। और खुद जो ये रासुल माल है, इस रासुल माल को भी एक दिन गल सक जाना है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है। ये नाद ऐसी तोर मरखना तरमची सिरात अस्तरखना निस्तर जसाव नहीं करक क्या मन रब्बु का परमची परखना वक्शी नजदीक तोब कर वक्शी नजदीक तोब कर मरन ब्रोट मरनुक सामान कर मरियत निकली मरने से पहले। अना शेखुल आलम अलैहिर्रहमान च तुमस दिनी ये गफलत इंसातन पन्ने से एक खाना अंदाज़ मस खत्म कर मस कि हारस नंदर पे यामत बहु कारस दुहाउ min गजरना इन प्यो सकस दिलवतन को कोम पताउ यमयोर दुपनम पा कबर इसकी की यमसती इन ब्रोंचे इस इंसान तैरी मजलूब कबर बनाओ निश्चयी मजन अल कब्र रौसतुन मिन रियाजिल जन्नह औ हुफरतुन मिन हुफरातिन नीरान। केसन कबर छे पोषतन शेरे, केसन कबर छे सिया चा इनमें साहिबो चाहने देने किन्ने से अज गुमरा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी या वो गुंजाइश एक अरब शेर पंडित अंदाज मजन नती इला दुनिया व नहनु सवासिया तिफ्लुल मुलूकी हुना का तिफ्लिल हाशिया व नुगादिलु दुनिया व नहनु कमा तरा मुतशाबिहूना अला कुबूरिन आफिया आमालुना तुगनी व तखफिजु शहरना व हिसाबुना मिन हक्की यौमल गाशिया। इंसानों सना सुना ऐसा एक दुनिया में यही सिमिलर यकसरियत है, सिमिलरिटी है। बादशाह के घर में जो शहजादा जन्म लेता है नंगे बदन आया, उसके पास पैर है, हाथ है, उनमें उठने की सकत नहीं, पकड़ने की सकत नहीं, चलने फिरने की सकत नहीं, आंखें हैं लेकिन आंखों से अपनी उस मां को पहचानने की सलाहियत नहीं जिस मां की पेट और रहम में ये 9 महीने गुजार के आया है। जुबान है उसमें बोल नहीं है, भूख लगती है तो दूध मांगने के लिए रोना धोना पड़ता है। दूध की 2 बूंदे अपनी मां से मांगने के लिए जुबान में कुव्वत और ताकत नहीं, गोया ही नहीं। गरीब झोपड़पट्टी में जन्म लेने वाला जो गरीब ज्यादा आता है वो भी इसी बेबसी की तस्वीर बन करके आता है। न उसने सूट बूट पहन रखा है न इसने सूट बूट पहन रखा है, वो भी नंगा आया, ये भी बगैर लिबास के आया। उसको गिज़ा की तलाश हुई, उसको भूख लगी तो उसकी मां की छाती पे अल्लाह ने 2 पिस्तान की सूरत में गिज़ा का इंतजाम रखा है। गरीब साले को भूख लगी, इसकी मां की छाती पे भी 2 पिस्तान की सूरत में
دودھ جیسا میٹھا غذا اللہ نے اس کے لیے بھی فراہم کر رکھا ہے. دودھ جتنا گاڑا ادھر ہے اتنا ہی گاڑا ادھر ہے. ادھر کے دودھ کا رنگ جیسا ہے ادھر کے دودھ کا رنگ بھی ویسا ہی ہے. اگر وہ میٹھا ہے تو یہ بھی میٹھا ہے. جتنے پروٹینز ادھر ہیں اتنے ہی پروٹینز ادھر ہے. سملیرٹی، یکسانیت، مساوات. نأتی الی الدنیا ونحن سواسیہ. ہم دنیا میں آئے تو یکساں آئے، سملر آئے. ونغادر الدنیا ونحن کما ترى متشابہون علی قبور حافیہ. ترا پتی تو نظر یہ دنیا مز نیرا چھو پچ بیٚیہِ نیرا سملر گژھِتھ. أمِس تہِ میٚژ منٛز وسُن، أمِس تہِ میٚژ منٛز وسُن. وہ جو بنگلے میں رہتا تھا آج گائے گز زمین منٛز. یہ جس کے پاس کچھ بھی زمین نہیں تھی، گائے گز زمین اس کے حصے میں بھی آئی. 2 گز ہی صحیح، یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. وہ جو 200 کنال اراضی کا ادھر مالک بڑا زمیندار تھا مرا تو اس کے حصے میں 2 گز زمین آئی. وہ جو یہاں غریب کہلاتا تھا جس کے حصے میں 1 گز بھی نہیں تھی مرا تو اس کے حصے میں 2 گز زمین آئی. ادھر بھی انتقال کی ضرورت نہیں پڑی، ادھر بھی انتقال کی ضرورت نہیں پڑی. ادھر پٹواری یا تحصیلدار صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی. مرنے کے بعد ہر کوئی زمیندار بنتا ہے. آئے تو سملر آئے، گئے تو سملر گئے. پھر ہم کہاں مختلف ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں، پھر کہاں ہم اونچے بڑے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اعمالنا تؤلی وتخبز شأننا وحسابنا بالحق یوم الغاشیہ. عمل چھ انسان سن خدا سندس بارگاہس من تھوت تلا. کنسس خراب عمل چھ انسان سن خدا سن نظرن مز گراوان تو لکڑ بناوان. اعمالنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت نہیں نوری ہے نہ ناری. تو امام راضی علیہ رحمہ فرماوا اے سوداگرا چاہ کنو تاز میں پٹھن بوڑے آسان منا اوسنو والعصر ان الانسان لفی خسر فکری طرح کی. آزا طور تم فکری نہ طور فکری چون خسار چیزی کی چچی شندل پھیر پھیر گارا. مگر نہ طور فکری والعصر سمجھ پروردگار ایسا خسار سمجھاؤ. اے انسانوں کیا چھو گھاٹ خسار تکیاز کی زندگی نہ بچو نکہیں. سانس سانس تمہاری زندگی پگل رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے. وہ کسی انگریز نے کہا suddenly I realized the days coming and going are my life. اچانک مجھے یہ احساس ہو چلا کہ آتے جاتے دنوں کا نام زندگی ہے. سائن ان پر کشی بزرگن ونسن اے انگریزا چوسی دہی اکل ناش. آتے جاتے دنوں کا نام زندگی نہیں ہے. موری صاحب شاہ خانم تو شاہ والم کو زندگی ہے. سانس کا آنا سانس کا جانا زندگی کہلاتا ہے، اور موت کہلاتا ہے کہ سانس آتی ہے سانس جاتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے. ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم. پروردگارن کو تہم تو نون انسانوں ذات جن عنوان بیان ومن نعمرہ ننکس فی الخلق. اے انسانا جنس انسان سز وہ عمر بڑھاوا چھوس میں اس کی صلاحیتیں گھٹا دیتا ہوں. بڑھتی عمر کے ساتھ میری آپ کی صلاحیت بڑھتی نہیں ہے، میری آپ کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. بولنے کی صلاحیت گھٹتی ہے، سننے کی صلاحیت گھٹتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت گھٹتی ہے، کھانے کی صلاحیت گھٹتی ہے، سونے کی صلاحیت گھٹتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت گھٹتی ہے. یم دن چھ نیرت سنا، یم موئی چھ سفید گسا، یم نچن چھ سام گسا، یمو کنو چھ گو بولا یا کمر چھ دو گسا. یمن کٹن پر چھ صحبتوں کے دہن بنا کی یوز دپانو شوٹ سو چھ تران پہتی نندر یما وائی چھ تران پہتی. آج دپا مولی صاحب یا پلگس پٹھن چھ رات سوارا آسان یم تالو پچ گزراوا نماز و آرام یما کی. زندگی بڑھ گئی تو صلاحیت گھٹ گئی. یوز دپانوس مولی صاحب شوٹ سچ کئی کی شپا شکر خدا اس کو چھ دپاس ہے مولی صاحب کرتا اس دعا پروردگارس گسن ایمان دن رات چھ مت رپائی پاک مزن سوس اسم رات سیتی تی وانس پٹن بیج کے لکھن تینل تکم شمن تینل شمی بادشاہ پاکے. ومن معمر ہو ننکس فی الخلق. زندگی بڑھی تو صلاحیت گھٹنی شروع ہو گئی. یس رات دپانوس اے مولی صاحب شکر اس خدا اس کو باز ایک ایڈمٹ سچتی پناہ کریتن. آج دپان مولی صاحب اے ناج دیجی معافی میں نس پرزنوں مت کہیں میرے چھ وچن سام گسا
भरोसे पर्जन थका कहें उस रात दपा मौलवी साहब तुम काना खुशी करा मे बोजमो सोरी मे अलहमदुलिल्लाह कम तेज आज दपा मौलवी साहब कत कर थके पहमतन बह सो गुम बोजान उस रात दपान बह तम दोन पारन निंद कर चोच ग्रेनी गा आज दपा मौलवी साहब जल्दी पहमत कर मे नक्रियाव कमर मे ज्यादा कालस बिहन बना कहें वमन नुअम्मिर हो नुनक्किसु फिल खल्क हम जिसकी उम्र बढ़ाते हैं उसकी सलाहियत घटा देते हैं इस परवरदिगार तो हम तिन्योन खसार बयान करमतन तो हम तिन्योन से जवाल बयान करमतन उस वालासत इन्नल इंसान लफी खुस्रुकुन उन्वान कईम करखन परवरदिगार पर कि जैसा फिक्र तार खसारे की एक तीसरी सूरत यह है अख सूरत क्या इंसान इंसानियत रोमसन हमदर्दी हुन जज्ब खत्म गोमतन मोहब्बत निशी महरूम गोमतन ये दरिंद बनामुतन ये जानवर बनामुत ये इंसान खोर बनामुतन ये दहशतगर्द बनामुतन ये खसारी की एक सूरत है। खसारी की दूसरी सूरत यह है कि हर आने वाली सांस जाने वाली सांस इसको कब्र के करीब कर रही है लिहाजा ये खसार बुझ गसान खसार अख सूरत इत पे कि दुनिया मजन हर कह शे एक सूरत नफास मज बीक सूरत नुकसान मज मिसाल के तौर पर शेर है सूच दपान नसर परवरदिगार मजबूत गिरफ्त दी है मजबूत पट्टा दिया है ताकतवर जिस्म और पंजा मुझको दिया है मगर इस दफा नसर ताकतवर पंज परवरदिगार दितमुत मगर पर मचन दितमितन वो जो शाहीन के पास पर है वो जो उकाब के पास पर है वो जो उड़ने वाली चिड़िया के पास पर है नमस में ममश पार दितमित खुदाए रहकना हवास मजबूरियत की बाजू में जोर है लेकिन पर नहीं है न चिड़िया की तरह हवा में उड़ नहीं सकता लिहाजा सुरतपन शोच खसार मजन शेर बबर के लिए खसारी की ये सूरत है। चिड़िया कहती है मेरे अल्लाह ने मुझे पर दिए हैं मैं फिजाओं में उड़ती हूँ और बहुत बुलंद हो जाती हूँ मगर हाय अफसोस मैं खसारे में हूँ कि मेरे पंजों में जोर नहीं है मेरे पट्टों में ताकत नहीं है मेरी गिरफ्त वैसी मजबूत नहीं है जैसी गिरफ्त शेर की है मेरे पास वैसी गिरफ्त। चिड़िया का अपना खसारा है और शेर बब्बर का अपना खसारा है। कोयल के पास आवाज है मीठे बोल है उसके पास मीठे बोल है लेकिन रंग सिया है वो कहती है मेरे पास बोल तो मीठे हैं लेकिन रंग से मैं खसारे में हूँ। गुलाब के पास लताफत है खुशबू है रंग है लेकिन चमक नहीं है रोशनी नहीं है लिहाजा वो कहता है कि मैं खसारे में हूँ। चांद के पास लताफत है चमक दमक है लेकिन चांद के पास खुशबू नहीं है चांद के पास खुशबू नहीं चांद कहता है मैं खसारे में हूँ। गुलाब के पास खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है तो गुलाब कहता है कि मैं अपने तरीके से खसारे में हूँ। ऐसे इंसान पन पे खसार जवान माना कि मैंने जवानी मैंने शबाब और मेरे पास शबाब का बातमन है मगर हाय अफसोस मेरे बुजुर्ग के हैं तजुर्बात के हैं बुजुर्ग से मुशाहदात के इसीलिए मैं खसारे में हूँ। और बच्चा कहता है कि मेरे पास बचपने की मासूमियत है लेकिन मेरे पास जवानों जैसा जोर नहीं है जवानों जैसा बागपन नहीं है जवानों जैसी कुव्वत नहीं है जवानों जैसी ताकत नहीं है। बच्चे का अपना खसारा जवान का अपना खसारा बुजुर्ग दफा कि मेरे पास बुजुर्गी के मुशाहदात है तजुर्बात है लेकिन वो बचपने की मासूमियत मेरे पास नहीं है। बच्चों का अपना खसारा जवान का अपना खसारा। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था जुम्बिशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे कि बचपन में परवरदिगार नियम अंदाज कर में खुश नहीं जाता कि अगर वो इंसान वधा मी मोज कमरी के सन दरवाजो से शांत लगे अत से पटन हरकत जीर दिवन अत से छई का आवाज गसानस इससे मोचल पड़ता था। आज न जाने कितने गाजे बाजे बजते हैं मुझे खुश रखने के लिए लेकिन जमाने की ये साज मेरी उदासी को दूर नहीं कर पाते हैं। बचपना था कि काम सू जहाज इस बचपनावा ये एक पटन खुद का मतन गोड़ा हम सारी बच्चे इस खुशी से उछला हम सारी बच्चे इस खुशी से आबाद गसा। आज इसलिए जहाज सुनते थे लेकिन उदासी में डूबे हुए वो बचपने वाली वो नकली जहाज वाली खुशी आज नकली जहाज नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कहा था कि दुनिया भी ले लो ये दौलत भी ले लो
بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا تو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ اس لیے بزرگ کہتا ہے میرے پاس بزرگی ہے، بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ جوان مانا کہ میرے سے جوانی ہوں طاقت ہے، لیکن بزرگی ہے مشاہدات تجربات میرے سے، اس کا بچے کا خسارہ اپنا، جوان کا خسارہ اپنا، بزرگ کا خسارہ اپنا۔ اللہ نے نہ جوان کو کہا، نہ بچے کو کہا، نہ بزرگ کو کہا، ان انسان لفی خسر، دنیا میں روزن والی انسان بے شک گھاٹے خسارے زندگی گزارا۔ کیا کمال ہے کہ صرف سکس طبیب کو یہ صرف مرض تشخیص کرے، یہ ڈائگنوز کرے بیمارس ون ٹھیک پھلن تانس ٹھیک اصل گردی دود کہین، ٹھیک بذاتی ہارٹس دود، ٹھیک اصلی زنگ دود کہین، ٹھیک نادس بذاتی تکلیف۔ یہ کس طبیب اس ڈائگنوز کرے مرض کی تشخیص کرے، لیکن مرض دوا ون کہین۔ پروردگارن کر مرض نشاندہی، تم پتہ کور نسخہ بیان، ژور نکاتی نسخہ کور بیان۔ اے انسانو تھی ہچو سہری گاٹس مز، ولو اگر تہ مز کانٛہہ یژھان پنن پان ام گاٹ نش بچاؤن، ام خسار نش بچاؤن، تم خاطر چھ یم ژور دوا ڈوز استعمال کریں۔ یس یم ژور دوا ڈوز استعمال کرے سہ بچ خسار نش، سہ بچ گاٹ نش۔ اس میں پہلی دوا، پہلا نسخہ ہے ان الذین آمنوا، خسار نش بچ سہ یو زنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس مقدس تو مبارک دامنس مضبوطی سان تھپ کرتن زندگی گزار۔ یہ اہل علم موجود، میں کہا تھلی تھلی ترجم، میں نہیں مونو تی دشن کھوئے کہیں الا الذین آمنوا گو کہ خسارت نش بچ سے انسان یو زنا ایمان واجی زندگی گزار۔ میں کو رات مانے خسارت نش بچ سے انسان یو زنا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سندس مبارک دامنسن مضبوطی سان تھپ کرتن وفا کرتن زندگی گزار۔ یہ قرم جب بنیاد پیٹھن اہل علم یہاں پر موجود ہے۔ الایمان هو تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس چیز کی تصدیق کرنے کا، ہر اس خبر کی تصدیق کرنے کا، ہر اس عمل کی تصدیق کرنے کا جو عمل یا جو چیز ہمیں بتا کر کے گئے ہیں مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب چھ انسان، گاٹ نش خسار نش بچ سی انسان یو زنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس مبارک دامنس مضبوطی سان تھپ کر۔ بہت مثال سے کت کن ساتن کشر زبان مز ات پہ سمجھاوان کہ پتھ کالہ سان گامن مز سان گرن مز گٹ آسان اوٹ بہن کتن، تک اک کن بن کن آسان بیاکھ کن ہر کن آسان، پتہ مز باغ تک سہ تھپ آسان اوش آسان۔ کانٛہہ انسان کنک ام پہ پیسن یژھان یا بدل کانٛہہ جنس پیسن یژھان، سہ ات تراوان بن کن پنن درمیان، یا اس زد تک آسان تک تھپہ تم مز تراوان سہ ات پہ سہ دانہ بک تراہے یا کن بک تراہے، تم پتہ تھپ چلاوان۔ یم سات ہیرم ژکل چلان یم دون کن پنن درمیان یم دان کنک دان ہین آمت تمن کن یہ گٹ پیسک تراوان، مگر کہ کنک دان تم تم تھپہ چمٹت گمت، یم ات ست لڑت گمت، یم سکن چلان، یہ گٹ چلان، یہ کن چلان، دو پتھروں کے درمیان جو دانے آ گئے ان کو تو اس نے پیس ڈالا، ختم کر کے رکھ دیا، مگر یم یت سے چمٹت چٹکت گمت یہ چلا۔ لیکن زمانے کی یہ چٹکی اس دامن کے ساتھ چمٹنے والے، اس دامن کے ساتھ لگنے والے، اس دامن کے ساتھ رکھ کر کے زندگی گزارنے والے کو زمانے کی یہ چکی نہ پیس سکی ہے، نہ زمانے کی یہ چکی ایسے وفاداروں کو کبھی پیس سکے گی۔ تو یہ یاد ذکردار آپ ہفچ پہ غلام، سیاہ فام غلام، موٹے ہونٹ والا، پست قد والا، بظاہر انسانی معاشرے میں کسی بڑی حیثیت اور قد و قامت کا مالک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہاشمی النسب ابو لہب۔ ابو لہب آو سے موجود بن لہب ونان نار تملسن دپا سوس اتنے سے لوگ وشن آسان زن نار تمل آسان یوتا خوبصورت خوب رو ہاشمی النسب یہ دیو قامت جسم اللہ نے دیا تھا، لمبا چوڑا سینہ اور قد و قامت کا مالک اللہ نے بنایا تھا، کبیرہ خاندان بڑا، تن بدن بڑا، نرالا خوبصورت
جسم دل دول اللہ نے عطا کیا تھا مگر ہم شخص کر وفا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سندس دامنسن یم شخص کر دامن ستن بے وفائی زمانے نے دکھلایا کہ زمانے کی چکی نے اس ہاشمی نسب کو پیس ڈالا آج وہ بدنام زمانہ کہلاتا ہے مگر وہ بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی وادیوں کی سیر کرتے ہیں جبریل ان کے ہمراہ ہوتے ہیں وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل یہ چک میں بروٹ کا جنت چن واجر من سامتن ربرس ناز کاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکوئی چھو توئی بے چھوز با سید الملائکہ ربرس نا کمسن تائن سے پکڑیچ آواز چھو محسوس کرنا قدمن ہنس آہٹ چاپ چھو محسوس کرنا ربرس کی حض منائی کاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشراز کو ہم بلال اشراز کو ہم غلام یہ تو اندر دامن سے وفا کر تو ہم دامن مضبوطی سے کروٹ یا حبشی غلام حضرت بلال حبشی مکچن گلی رماز مکچن وادی رماز مکہ اسمز گزرن والے نکرت پچھن پانی قدم درا اور اس کے قدموں کی آہٹ اور چاپ جنت کی وادیوں میں اس کے پیغمبر کو سنائی دے رہی ہے دانائی سبل وہ دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغی وادی سینہ بنس بلال اسد مکہ لوگ بجھنز درد سمجھتن خود سے بیت نوانیس نتمن کرت نوانیس وہی بلال جب اس دامان سے لگ گیا وچ جنت چن واجن مز تم سے قدمن انچات آہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محسوس کرا اقبال اس سے کوئی تریک نہیں لکھن رب نسن اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہوا حبشی کو دوام رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومو بادشاہ کسی کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کا بادشاہ کون تھا اس کا کیا نام تھا روم کا بادشاہ آج کا ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور ملک کا بادشاہ مٹ گیا زمانے میں اس کا نام بدنام ہو گیا کسی کو اس کا نام تک یاد نہیں رہا because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرن وفا کے ایک طرف یہ بلال جو کسی نام کسی نسب کسی بڑی حیثیت کا مالک نہیں تھا مگر وفا کرن رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اگر اور جمعہ چھوٹی باشتے تھوت تلون لیتے تک پی ایچ ڈی بولتے تھوت تلون اگر ڈاکٹر صاحب نمانتاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسن مقدس احدث مزن کس اس روم بادشاہ تمس کیا اس ناز مولی صاحب منوزی یاد کہیں کچھ لوگوں کا جن کا بہت گہرا مطالعہ اور تازہ مطالعہ تاریخ کا ہوگا ہو سکتا تمن ماش پتا اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے مگر اول جمعہ چھوٹ بشکلوں تھوت تمس انہوں بہت بیٹا محسن رسول کا کیا نام ہے سبین مولی صاحب محسن رسول کا نام تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلا بچے گا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وفا کر کے جیے گا اور مٹے گا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بے وفائی کر کے جیے گا تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا خسارت منچ سے شخص یوزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدت زندگی گزار نفس منچ خسارت نچ بچت سے شخص یوزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس دامنس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس شریعت سے وفا کرے زندگی گزار میں جو حضرت مفتی اعجاز صاحب اچھو سے اشار کرنا یہ وقت سبنیا نارز گفتگو سٹھا جاتا ہے لچی سٹھا ناکتی گفتگو کورنے لچی میں نے خطابات چنا کمزوریاں میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ نہیں پاتا ہوں کچھ دل میں جذبات ہیں اور کچھ اندر ایک ہیجان ہے جو میں جذبے کے ساتھ آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں اس میں بات ذرا طویل ہو جاتی ہے اور دور پکڑ جاتی ہے کچھ معذرت تھا لوگ اس نے گفتگو کرنے سے انجام مستن بات میں کہ یس کلمت الحق پروردگار یہ وقت مزن میں زبرین پر جیری کو اللہ تعالیٰ دی مدت پر عمل کرنی توفیق غلطی کی نو عمل کرنی توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوات جزاکم اللہ خیرا محسن جزا سرین کو تشریف ایمان ہزار سبزوائے بنام حکم علیکم السلام طریق و اللہ سلامات جزاکم